زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اماں جان ہیں، ان کا ولیمہ تھا، اور یہ گھر چونکہ اتنے بڑے بڑے تو ہوتے کوئی نہیں تھے، ایک طرف ہماری اماں جان بیٹھی ہوئی ہیں پردے کی آڑ میں، اور آپ نے چونکہ سیاست دین صحابہ کو پوری امت کو سکھانا تھا تو نہیں ان چیزوں کا پتہ تھا، جیسے آج ہمیں مسلمان ہونے کے باوجود نہیں پتہ، جو کہ ہمیں ابتدا میں ہی معلوم کر لینا چاہیے تھا۔ ان اصولوں کو ہم نے نہیں سیکھا، اس لیے میں بھی پریشان ہوں، آپ بھی پریشان ہیں، ہر گھر ہر خاندان پریشان۔ ولیمے کا وقت تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ آجو کھانے کے لیے، تو کافی دیر کھانے کے بعد بیٹھے رہے، گپ شپ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، آپ باہر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے کہ شاید آپ اٹھ کے چلے جائیں، نہیں اٹھ کے گئے، پھر دوبارہ تشریف لائے، تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ بعد میں نازل فرمائی اور یہ احکامات نازل فرمائے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جائیں ایک تو اجازت کے ساتھ جانا چاہیے، پتہ لینے کے لیے گئے ہیں یا تعزیت کے لیے گئے ہیں، آپ کسی دعوت ولیمہ پر نہیں گئے۔ ہمارا پتہ لینے جانا اور تعزیت پہ جانا اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سب سے بہترین عیادت، سب سے بہترین تعزیت وہ ہے کہ جس میں جایا جائے اور چند دعائیں دے کر کھائے پیے بغیر واپس آیا جائے، یعنی اتنا وقت ہی نہ دیں کہ وہ کچھ لا سکے۔ ہم تو ماشاءاللہ پورا دعوت ولیمہ پہ جیسے کسی نے ہمیں کھانے پہ بلایا، دعوت پہ بلایا، ویسے پہنچ پوری تیاری کر کے۔ اللہ کا واسطہ ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کون کو نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کسی کے گھر میں بھی اجازت کے بغیر نہیں جائیں گے، سب نیتوں کر لیں، باہر والے بھی کر لیں کہ خالی اندر والے کریں، اجازت دیں۔ اور کہیں اس کو بھی محسوس کر جاتے ہیں کہ اجازت تو فون تو بڑی چھوٹی چیز رہ جاتی ہے، آپ کا ایک سیکنڈ لگا، آپ خود چل کے گئے ہیں کسی کے گھر میں اور وہ کہتا ہے واپس تشریف لے جائیں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تمہیں واپس بھیجا جائے تو واپس چلے جائیں۔ میں نے کچھ جمعے پہلے بھی اس کے بارے میں گزارش عرض کی تھی، لیکن یقین کریں کہ اتنا دکھ ہوتا ہے، حالانکہ موضوع آج حیا کا تھا، لیکن حیا کے ساتھ آیت مبارکہ میں یہ موضوع پھر میرا دل کیا کہ اس کو دوبارہ بڑے ادب سے عرض کروں کہ خالی سننے کی حد تک نہ رہے، اپنے بچوں کی بھی یہ تربیت کریں، بلکہ اپنے خاندان کے افراد کو اکٹھا کریں کہ اگر ہم آپس کی محبتوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو جس کسی کے گھر بے شک سال گزر جائے نہیں بلایا نہ جائیں، اور اگر بڑا شوق ہے جانے کا کھانا کھانے کا تو گھر سے بنا کے لے کے چلے جائیں، پتیلا بنا کے لے کے چلے جائیں، بنایا تھا میں نے کہا حاضر ہو جائیں، آپ بھی یہ قبول فرما لیں اور ہم بھی کھا لیتے ہیں بیٹھ کر۔ جب جتنے بھی میں لوگوں کے گھروں میں پتہ لینے کے لیے یا تعزیت پہ جاتا ہوں تو مجھے یہ رونا سننا پڑتا ہے، دکھ ہوتا ہے سن کر کہ ہم کہاں کس حد تک ہم نیچے گر چکے ہیں۔ دیکھیے نہ ہم میں سے کوئی روٹی کا بھوکا ہے، نہ کھلانے والا کوئی بیچارہ بخیل ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ ذہنی اذیت ہوتی ہے اللہ کے محبوب کو ہو رہی ہے جو اتنی بڑی نسبت والے ہو کر، رحمت للعالمین ہو کر، اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ تمہارا یہ بیجا بیٹھنا ان ذالکم کان یؤذی النبی، اتنی عربی تو آپ کو بھی یقیناً سمجھ آ رہی ہوگی، ان ذالکم یہ تمہارا بیٹھنا کان یؤذی النبی، یؤذی اذیت سے ہے، اذیت کسے کہتے ہیں؟ تکلیف دینے کو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ تمہارا بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے وہاں تکلیف اتنے بڑے اخلاق والے کہ جہاں اخلاق کی انتہا ہوتی ہے وہاں امام الانبیاء کے اخلاق کی کیا ہوتی ہے؟ ابتدا ہوتی ہے، تب ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو میرے آپ کا تو ذرا بھی کچھ نہیں ہے، تو ہمیں نہیں ہوگی۔ یہ اپنے خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کی یہ تربیت کی جائے۔ بعض دفعہ اپنے گھروں میں واپس آ جاتی ہیں والدین کے پاس 2-2 3-3 ہفتے، اس گھر میں جو بہو آ چکی ہیں ان کے اوپر آ کے حکم چلانا، برڈن، اب جس گھر میں جا چکے ہیں ادھر ہی اپنا نظام اور حساب کتاب لگائیں، اپنے خامن کے ساتھ بچوں کے ساتھ آئیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر واپس چلے جائیں، وہ بھی اجازت دے کر کہ ہم آنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی مصروفیت ہو تو بتا دیں، ہم پھر آ جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم نے پروگرام بنا لیا ہے، ہمارا پروگرام متاثر نہیں ہونا چاہیے، اگلے کا بے شک کچھ رہے یا نہ رہے، یہ ٹھیک نہیں، اس سے بچنا ہے۔